إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک چھوٹی سی صورت کریمہ جسے ہم لوگ سورہ ماعون کے نام سے جانتے ہیں اور عام طور پہ عرفوں میں ہمارے یہاں ارائیت الذی کے نام سے اسے جانا جاتا ہے. صورت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 موضوعات کا ذکر کیا ہے اور ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے وصف کے ساتھ بیان کیا ہے اور قساوت قلبی، بے رحمی اور ریاکاری، نماز کا ترک کرنا، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں ایک ساتھ بیان کیا اور اس کا آغاز منافقین کے اور مشرکین کے کفر سے کیا اور کہا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو اور اس دن کے ثواب کو اور اس دن کی سزاؤں کو جھٹلاتا ہے. یہ جو وصف ہے یہ ان منافقین کا ہے جو اعتقادی منافقین تھے اور ان کافرین کا ہے جو بالواضح کفر کا ارتکاب کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ کریمہ کے آغاز میں ان کا تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یتیم سماج کا، معاشرے کا وہ فرد ہوتا ہے، وہ بچہ ہوتا ہے جس کے سر سے باپ کا سایہ اڑ جاتا ہے تو کھانے کمانے کے لیے اس کے لیے محتاجی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے وصف میں یہ بات بیان کی کہ وہ روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور یتیم کو دھکے دیتا ہے. وہ فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے. جب وہ خود کھلاتا نہیں ہے تو ابھارے گا کیسے؟ تو یہاں یہ کہا گیا کہ مسکین کو کھانا کھلانے میں اس کو کوئی شوق، کوئی رغبت نہیں ہے اور وہ خود بھی مسکین کو کھانا کھلانے پر دوسروں کو ابھارتا نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے سہو کرتے ہیں. اور ہمارا یہی جو سہو کا لفظ ہے یہی ہمارا عنوان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے. قابل غور ہے یہ بات کہ یہ نہیں کہا گیا کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں ہلاکت ان کے لیے. تو اب ایک وہ مسلمان جو نماز کو پڑھتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، کوئی تہجد بھی پڑھتا ہے تو اس کے کان تو کھڑے ہو جانے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہی کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، ان مصلیان کے لیے ہلاکت ہے. اور ویل کہا
ہلاکت جہنم کی ایک وادی کا نام ویل ہے۔ تو مطلب یہ کہ کچھ نماز پڑھنے والے لوگ بھی ایسے جہنم میں جائیں گے، ویل نامی اس وادی میں جائیں گے، جو دنیا میں رہ کر نماز کا اہتمام کرتے تھے اور ان کو توقع تھی، خوش فہمی تھی کہ ہم اپنی نماز کے عوض میں نجات پا جائیں گے، لیکن یہ لوگ بھی ویل میں داخل ہوں گے۔ یہ معلوم ہوا، کہا کہ وہ جو نمازی ہیں جن کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے، ان کا وصف آگے بیان کیا گیا کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، اپنی نمازوں سے وہ سہو کرتے ہیں۔ سہو سے مراد کیا ہے؟ بھولنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بھولے تھے، ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھائی آپ نے، 2 رکعت پڑھا دی، بھول گئے آپ، صحابہ نے بتایا کہ آپ نے 2 رکعت پڑھائی، تو کہا صحیح ہے یہ بات، پھر آپ نے مزید 2 پڑھا کے سجدہ سہو کیا، تو یہ سہو تو اللہ کے نبی سے بھی ہوا، تو کیا یہ سہو مراد ہے وہاں؟ یہ جو نماز میں امام صاحب بھول جاتے ہیں، جو رکعتوں کی ترتیب میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہے یا کچھ چیزیں نماز میں چھوٹ جاتی ہے، یہاں وہ سہو مراد نہیں ہے، یہاں مراد وہ سہو ہے جو آدمی نماز پڑھتے پڑھتے نماز کو ترک کر دیتا ہے۔ یعنی ایک وقت تھا نماز پڑھی اس نے، پھر دھیرے سے برائی کی طرف چلا گیا، برے دوست مل گئے، فلموں میں جانے لگا، جوا شراب میں پڑ گیا، نماز ترک کر دی، وہ مراد ہے اس سے۔ وہ مصلیان بھی مراد ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن حاضر دماغی نہیں ہوتی ہے، یعنی جان بوجھ کر اگر آدمی نماز پڑھتا ہے اور خشوع میں کچھ کمی ہو جائے تو گنجائش تو ہے، لیکن اس کو خشوع سے مطلب ہی نہیں ہے، اس کی دکان کا سارا حساب نماز میں ہی ہوتا ہے، کتنا اس نے ہفتے بھر میں لوم چلایا، کتنی ڈوری اتری، مزدور کتنی تنخواہ لے گیا، وہ سارا اس کا حساب جمعہ کی نماز میں ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ یہ سہو کرنے والے ہیں۔ ابھی یہ الگ بحث ہے کہ کتنا سہو ہوگا تو کتنا عذاب ہوگا، یہ دو الگ الگ چیزیں سمجھیے گا۔ سہو کتنا ہوگا تو گناہ گار ہوگا، یہ الگ بحث ہے، لیکن ہم ابھی بحث کر رہے ہیں سہو کے اوپر۔ تو یہ سہو ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے نماز میں اوقات جو ہے وہ من مانے ہوتے ہیں۔ عصر کی نماز ہو گئی، مسجد بند کرنے کے ٹائم مؤذن صاحب دروازے پہنچے تو یہ ہانپتے کانپتے بیچارہ روز آنا کیا معمول ہے اس کا، کہ جب مؤذن صاحب دروازہ بند کرنے کا ٹائم ہوگا تب یہ نماز کے ٹائم آئے گا، اب یہ شکایت کرے گا کہ ہماری مسجدیں بند ہو جاتی ہے۔ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ نماز سے پہلے آئیں، مؤذن کا کام ہے کہ وہ 1 گھنٹے تک کے رکے گا۔ بات کو سمجھنے کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں۔ تو وہ آدمی جو خشوع نہیں کر رہا ہے، جو نمازوں کی اوقات میں پابندی نہیں کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فجر کی نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ لوگ جو نمازیں نہیں پڑھتے وہ بھی شامل ہیں سہو میں۔ وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اوقات کی پابندی نہیں ہے وہ بھی شامل ہیں۔ اور وہ لوگ جو نمازیں اوقات میں پڑھتے ہیں اور خشوع کا اہتمام کرتے ہیں لیکن سنت کی پابندی نہیں ہے اس کے اندر، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو میں بہت مضبوطی کے ساتھ انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں بیان کروں گا کہ ہمارے سماج میں کسی بھی آدمی سے پوچھو کہ وہ کون سی نماز پڑھتا ہے، اس نے نماز سیکھی کہاں سے ہے، تو اس کے نماز کے سلسلے میں سلسلہ سند اس کے پاس میں نہیں ہے۔ سند کیا اس کے پاس میں؟ یا تو اس کی خود کی نماز ہے کہ بھئی مسجد میں دیکھا ہے کوئی ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ایسے نماز پڑھتا ہے، کوئی ویسے نماز پڑھتا ہے، اس نے بھی نماز کا اپنا ایک طریقہ بنا لیا اور ویسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسے پوچھا جائے تو نماز سیکھی کہاں سے، کوئی جواب نہیں اس کے پاس۔ بچوں سے پوچھیے نماز کہاں سیکھی تو وہ کچھ نانی جان نے بتا دیا، کچھ دادی نے بتا دیا، کچھ ابا کو پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، تو وہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب عمر ہو گئی، 60 سال 70 سال ہو گئی، یہ سلسلہ سند اس کے پاس میں نماز کا نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ مولانا لوگ سے پوچھیے جو مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں جا کے کہ آپ جو نماز پڑھاتے ہیں وہ کون سی نماز ہے، تو وہ کہیں گے، ان کا جواب یہ ہوگا ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز امام ابو حنیفہ کے طریقے کے مطابق ہے۔ وہی جائیے آپ کسی ایسی مسجد میں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں بریلوی لوگ، ان سے پوچھیے کہ بھئی آپ جو نماز پڑھاتے ہیں وہ کیسے ہے، کہیں گے امام ابو حنیفہ پلس امام اعلیٰ حضرت، یہاں پلس ہو گیا، ان کے طریقے کے مطابق ہے۔ وہی جائیے آپ کسی اہل حدیث مسجد میں پوچھیے امام صاحب سے آپ کون سی نماز پڑھاتے ہیں، وہ جواب دے گا میری نماز نماز نبوی ہے، میری نماز نماز محمدی ہے، میری نماز رسول کی نماز ہے، میری نماز جبریل امین کی بتائی ہوئی نماز ہے، اور میری نماز اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ یہ جواب صرف آپ کو یہاں ملے گا،
اور کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں امام ابو حنیفہ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھاتا ہوں، تو یہ سوال تو پیدا ہوگا نا، اس سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ کہاں سے لائے آپ؟ جب کہاں سے لائے تحقیق ہوگی اس کے اندر پھر۔ تو یہ پتہ چلا کہ جو لوگ نمازوں کو سنتوں کے مطابق ادا نہیں کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی اس آیت کریمہ کی وعید میں شامل ہیں کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے سہو کرتے ہیں۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ کھولیے ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر ابن کثیر، انہوں نے صحابہ کرام، تابعین اعظام اور تبع تابعین سے جتنی تفسیریں نقل کی ہے، یہ میں نے وہیں سے سب خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ پتہ یہ چلا کہ جو بات میں نے بیان کی یہ محقق ہے اور معتبر ہے۔ آئیے اس کا کچھ جائزہ ہم حدیثوں سے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کی طرف جائے کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو نماز کو ترک کرتے ہیں، جب ان کی موت ہو جائے گی اور قبر میں دفنایا جائے گا، اور قبر کی مٹی ابھی گیلی ہوگی، پانی چھڑکتے ہیں نا وہ کہ مٹی بیٹھ جائے پانی چھڑک دو، قبر کی مٹی ابھی گیلی ہوگی، تو معاملہ یہ ہوگا کہ اس کو پتہ چلے گا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے امام البانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے صحیحہ کے اندر کہ وہ بیان کرتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرہ دفن حدیثا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا جس میں میت کو ابھی ابھی دفنایا گیا تھا، یعنی زیادہ پرانی بات نہیں تھی۔ تو آپ نے فرمایا فقال، آپ نے کہا رکعتان خفیفتان مما تحقرون وتنفلون، کہ 2 رکعت وہ نماز جس کو تم لوگ معمولی سمجھتے تھے۔ ہمارے یہاں نا ابھی جمعہ کی نماز پڑھیں گے نا، آپ دیکھیے ایک صف کے علاوہ باقی جو 6 7 10 صفیں ہوتی ہیں، سب لوگ ایسا بھاگتے ہیں جیسے باہر کوئی ٹرین کھڑی ہے کہ بھائی چھوٹ جائے گی نماز 2 رکعت پڑھ لیے تو۔ یہ ہمارے لوگوں کی جمعہ کی نمازوں کا حال ہے۔ تو میت کو دفنایا گیا، ابھی قبر گیلی ہے، نیا معاملہ ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو آدمی ہے، جو وہ نماز جو 2 رکعت ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے تمہارے نزدیک اور تم اس کو اضافی سمجھتے ہو، وَتُنَفِّلُونَ، تمہارے نزدیک وہ نفل نماز ہوتی ہے، يَزِيدُهُمَا هَذَا فِي عَمَلِهِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ، اگر یہ مرنے والا آدمی جس کی قبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں یا گزر رہے ہیں، اگر یہ 2 رکعت نماز کا اضافہ اپنے نامہ اعمال میں مزید کر لیتا تو اس کے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اجر و ثواب کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے وہ 2 رکعت نماز اس کے نزدیک زیادہ اہم ہوتی۔ کیا سمجھا آپ نے؟ ایک میت ہے، اس کو یہ اختیار دے دو، آپ اللہ کی طرف سے اختیار دیا جائے کہ 2 رکعت نماز کا ثواب آپ کو چننا ہے، یا پوری دنیا جس میں سونا، ہیرے جواہرات اور بہت ساری نعمتیں معدنیات ہیں، وہ دنیا کو چننا ہے تجھے، تو وہ میت قبر کے حالات، وہ میت 2 رکعت نماز کا اجر و ثواب اپنے لیے منتخب کر لے گی اور پوری دنیا کو چھوڑ دے گی۔ کیا پتہ چلا؟ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو فرض چھوڑ دیجئے، نفلی نمازوں کو بھی حقیر سمجھتے ہیں، یہ اہمیت پتہ چل رہی ہے کہ 2 رکعت نماز کی آدمی کے پاس کیا اہمیت۔ اس لیے بیماری کی حالتوں میں اور ان حالات میں جس میں آدمی اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، ایسے حالات میں بھی آدمی کو نماز ترک نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کہ 2 رکعت نماز کون سی ہے جو اس نے پڑھا اور اس کی روح قبض ہو گئی، اور وہی 2 رکعت نماز اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نجات کا باعث اور ذریعہ بن جائے۔ اس طریقے سے اور بھی حدیثیں ہیں، لیکن اس کی طرف نہ جاتے ہوئے قرآن کی آیت اور پڑھیں، اس کا فائدہ جانیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی سے اور برائی سے، فاحشات اور منکرات سے روکتی ہے۔ اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کے اندر یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں۔ زنا عام ہے ہمارے یہاں، بے پردگی، شراب، جوا، سب چیزیں عام ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہی کہ نماز انسان کو فاحشات اور منکرات سے روکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت کریمہ میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہماری نمازوں میں ہے، مسئلہ ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے ذہنوں میں مسائل ہیں، تو اس کو چیک کرنا پڑے گا۔ وہ نماز جو پرفیکٹ نماز ہوگی، درست اور صحیح نماز ہوگی، اس نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں ایسی تاثیر پیدا کرتا ہے
کہ اس تاثیر کے ذریعے سے گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور جرائم سے انسان کو بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور یہ جذبہ انسان کو برائی اور فحشات سے بچاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ برائی سے نفرت کرنے والے عام طور پہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ جو چھوڑ پکڑ نماز پڑھتے ہیں تو وہ چھوڑ پکڑ بڑے بڑے گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد پہلے سے منصوبہ ہے ہمارے یہاں نوجوانوں کے پاس میں 3 بجے کون سی میں جانے کا، 3 سے 6 میں جانے کا، 6 سے 9 میں۔ یہ تو پہلے تھا، اب بھی یہ چیزیں بار بار ابھار کر رہی ہے، فلموں میں جانا۔ کتنے ایسے مسلمان جمعہ کی نماز میں ہمارے یہاں وہ روڈ پہ بھیڑ رہتی ہے، میں نے بعض جگہ دیکھا ہمارے مالیگاؤں میں کہ روڈ پہ 5-5 10-10 صف لگی ہوئی ہے، اور عصر کی نماز میں بیچارے امام صاحب چھوٹا سا منہ لیے ہوئے، 2 مصلی پیچھے، تیسرا مؤذن وہ بیچارہ اقامت پکار رہا ہے چھوٹا سا منہ لے کے، کہ اتنے سارے فرشتہ صفت لوگ جو جمعہ کے اندر آئے تھے اب عصر کے اندر وہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے، تو میں پوچھتا ہوں آپ سے، بھائی کون سے منہ سے آپ فلسطین کے فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ ہے منہ وہی آپ کا؟ اگر یہ ہمارا حال ہے تو ہم کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، سیاسی پکڑ نہیں ہے، سیاست میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے؟ یہ حق کہاں سے مل گیا آپ کو؟ جو حق آپ کے اوپر لازم تھا، مسجد کے پڑوس میں رہنے والا آدمی، یہ تجزیے کی بات کر رہا ہوں میں، اور میری عادت ہے میں ایسی نس پہ ہاتھ رکھتا ہوں جس پہ درد ہو۔ آپ ناراض ہوتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم آپ کی خوشی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ اللہ خوش ہو اس کی پرواہ ہے، اللہ ناراض نہ ہو اس کی پرواہ ہے۔ مسجد بنا لی، بازو میں گھر ہے، سامنے گھر ہے، سامنے دکان ہے، مؤذن کہتا ہے کامیابی کی طرف آؤ، یہ کہتا ہے میری کامیابی میرے کاروبار میں ہے۔ جب آپ کامیابی کے مقابلے میں آپ کھڑے ہیں تو کامیابی کہاں سے ملے گی بھائی آپ کو؟ یہ سب چیزیں جو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سدھاریے اپنے آپ کو۔ جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، زندگی ایسے گزرتی نہیں ہے۔ ہماری جو زندگی ہے نا، جب صحابہ کی زندگی کے مقابلے میں اپنے آپ کو رکھیں گے نا تو ایسا محسوس ہوگا کہ پتہ نہیں ہمارا ایمان بھی اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ وہ مسجد کے باہر بیٹھے رہتے ہیں اذان کے انتظار میں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کاش کہ میری دکان مسجد نبوی کے دروازے پر ہوتی، اذان ہوتی، نماز میں آنے جانے کے لیے تکلیف نہ ہوتی۔ نابینا صحابی جانتے ہیں آپ نام، اللہ کے نبی کے پاس میں آئے، کہا کہ نابینا ہوں، نہیں روشنی نہیں ہے، نماز کے لیے مسجد تک چل لے کیسے آؤں، بہت بڑا مسئلہ ہے میرے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے سوال کیا اس سے، اگر آپ کے پاس میں کان ہے تو یہ سوال آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، کہا کہ جو اذان ہوتی ہے ہمارے یہاں اس کی آواز تمہارے کانوں میں جاتی ہے؟ کہا کان میں آواز تو آتی ہے۔ کہا جب کان میں آواز آتی ہے تو مسجد میں آ کے نماز پڑھنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ ہمارے یہاں جیب میں فتویٰ ہے، ہر حدیث کے پاس میں فتویٰ ہے، کیا اکیلے نماز پڑھے تو نماز ہو جاتی، جماعت سے نہیں پڑھے تو بھی چل جائے گا، آگے پیچھے کر لی تو گنجائشیں ہیں۔ بھائی جتنی گنجائش ہے اتنی آپ بات کریں، سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن دین کو آپ اپنا غلام بنا لیں، من چاہا عمل کرے اور دین کو اپنے نفس کے تابع کر لیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ رخصت نماز میں کبھی کبھی ہے آپ کے لیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر نماز میں ایک چوچلا بنا لو، آپ کبھی بھی نماز پڑھیں گے نہیں چلے گا۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ترجمہ آپ جانتے ہیں کہ نماز اس کے وقت مقررہ پر فرض ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ظہر کی نماز کا موقع ہے، نماز فرض ہوئی، جبریل امین آسمان سے آئے، سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ کھول کر دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں ظہر کی نماز کے اول وقت میں نماز پڑھائی انسانی شکل میں، اور اس کے بعد عصر کا موقع ہوا، عصر میں آئے، مغرب میں، عشاء میں آئے، فجر میں آئے، سب اول وقت میں جبریل امین آئے، اللہ کے نبی کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں نا نماز، میں نے کہا نا کہ زندگی بھر نماز سیکھی نہیں اس نے، یہاں نماز کی فرضیت کا معاملہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے نماز سکھانے کے لیے۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز سے فرض ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، وہ نماز صحیح نہیں تھی کیا؟ وہ نماز صحیح تھی، لیکن دین شریعت بتایا جا رہا ہے تو سسٹمیٹک ہے برا معاملہ۔ جبریل امین آئے اور نماز پڑھائی، ہو گئی 5 وقت کی نماز۔ دوسرا دن آیا، پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء، آخری وقت میں آئے اور نماز پڑھائی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کے نماز کا جو وقت ہے وہ ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اول وقت میں نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا اور اسی کو آپ نے اختیار کیا،
یہاں اس حدیث سے جو مسئلہ میں سمجھنا ہے کہ نماز کی فرضیت یا اس کے طریقے کی ادائیگی کی بات آئی تو آسمان سے اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بہت شذ و مس کے ساتھ زور کے ساتھ کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اس حدیث کا ہمارے بعض دیوبندی علماء مذاق اڑاتے ہیں، میں بہت اس سے کہہ رہا ہوں اظہار کے ساتھ میں کھل کر کے کہ نماز ایسے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نبی کی نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ نبی تو تہجد میں سورہ بقرہ پڑھتے تھے۔ ارے یہاں طوالت کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ نبی نے نماز میں سورہ بقرہ پڑھی، تہجد میں تو آپ بھی سورہ بقرہ پڑھو۔ یہاں طریقے کی بات ہو رہی ہے، سنت کی اتباع کی بات ہو رہی ہے، ارکان کی بات ہو رہی ہے، ادائیگی کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے نبی نے ادائیگی کی تمہیں ویسے کرنا۔ کھڑے ہو گئے آپ، حدیث آپ جانتے ہوں گے، آپ نے منبر پر قدم رکھا اور کہا اللہ اکبر اور نیت باندھی، اور رکوع کیا تو منبر پہ کیا آپ نے، پھر پیچھے ہٹے، اتر کر منبر کی جڑ میں آپ نے سجدہ کیا اور صحابہ سے کہا کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ تم مجھ سے اپنی نماز کا طریقہ سیکھ لو۔ اتنا اہتمام ہے ہمارے یہاں، بچوں کو سکھاتے ہیں ہمارے یہاں کبھی؟ ابھی ہمارا جعفر اللہ میں ایک پروگرام کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں دھیرے دھیرے طلباء کو۔ ابھی پچھلے پروگرام بتایا گیا تھا کہ ارکان اور واجبات کیا ہیں نماز کے۔ آپ جانتے ہیں ارکان واجبات کیا ہیں؟ جو بچے وہاں شریک تو پوچھے بتائیں گے آپ کو کہ ارکان چھوٹ جائے تو نماز دہرانا پڑے گی، واجبات چھوٹ جائے سجدہ سہو سے ادا ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ؟ آپ کے بچوں کو پتہ ہے جو وہاں شریک تھے پروگرام میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کا طریقہ پڑھ کے بتایا۔ ایسے ہی اور ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ ثلاثۃ اثلاث، نماز 3 حصوں پر مشتمل ہے، اور الطہور ثلث، ایک حصہ اس کا پاکیزگی ہے۔ اب اس پر بھی ہمیں بات کرنی ہے کہ ہم جب نماز کے طریقے یا اس سے غلطیاں دیکھنا چاہتے ہیں، جو میرا عنوان ہے، تو ان بنیادی باتوں کو دیکھنا چاہیے۔ مسجد میں نماز کے لیے ہم کب آتے ہیں؟ جب اقامت ہو رہی ہوتی ہے۔ وضو کیسا کرتے ہیں ہم؟ وہ نل کے نیچے ہاتھ ایسے ڈالا پھر ایسے کر لیں، ادھر ڈالا ادھر کر لیا۔ مسا کیسے کرتے ہیں ہمارا معلوم؟ اکثر لوگوں کا یہ حال ہے، یہ اٹھایا یہاں سے ڈالا ایسے اوپر کیا، بال خراب نہیں ہونا چاہیے، بال کی اہمیت زیادہ ہے ہمارے یہاں، اور پھر ایسے مسا کیا ہو گیا۔ پیر میں نہ انگلیوں میں کچھ خلال کیا، پانی لگایا، نہ اس کو ملا، ایسے وضو ہو گیا، آگے نماز پڑھ رہے۔ یہ طہارت نہیں ہے۔ نماز کے لیے وضو کی جو طہارت ہے وہ ہمارا طہارت سے مراد لوگ پیشاب سمجھتے ہیں، الگ چیز ہے۔ طہارت سے مراد یہاں کیا ہے؟ وضو کرنا، غسل کرنا، نماز کے لیے صفائی کو اختیار کرنا۔ تو سب سے پہلا کام جو نماز میں 3 حصے بتائے جا رہے ہیں، پہلا حصہ طہارت ہے۔ آپ کو غسل کی حاجت ہے تو غسل کر کے آئیے، نہیں تو وضو کرنا ہے، یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے جب آپ اعضائے وضو کو دھلیں گے تو چند باتوں کا دھیان رکھیے زندگی بھر، اور ہو سکے تو دعا دیجیے۔ یہ بہت جو ہمارے یہاں جامعات میں بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس بڑی کتابوں میں تفصیل اس میں آتی ہے، جو تفصیل جمعہ میں آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ آپ جب اعضائے وضو کو دھلیں گے تو ملنا ہے اس کو۔ وہ لوم والے بیچارے ہمارے یہاں مزدور آتے ہیں تو کالک لگی رہتی ہے ہاتھ میں، تو صابن سے دھو لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں کالک نہیں لگی ہے تو ملنا ہے اس کو، صاف کرنا ہے، دھلنا ہے اس کو اچھے طریقے سے۔ یہ جو انگلیاں ہیں نا، تو اس کو براجین کہتے ہیں عربی میں، اس میں آپ کو پانی یا انگلیوں کے ذریعے سے اس کو گیلا کرنا ہے۔ اب یہ آپ کی جو ہتھیلی کا حصہ تھا، یہ وضو آپ کا ہتھیلی مکمل ہو گئی۔ اگر آپ نے خالی نل کے نیچے ہاتھ گھما لیا، یہ ہمارے یہاں ٹیکنالوجی ہے نا، وہ نل ایسا آیا ہے کہ خالی ہاتھ لگاؤ تو پانی آتا ہے، اب وہ ہاتھ لگا ایسے گھمائے ایسے گھمائے، ٹیکنالوجی ہے، یہ ٹیکنالوجی نہیں چلے گی۔ یہاں آپ کو ملنا پڑے گا نل کے نیچے بھی، وہ نل چالو ایسے ہاتھ ڈالے ہو گیا 3 مرتبہ، یہ والا ایسے ڈالے 3 مرتبہ ہو گیا، پیر ایسے گھمایا 3 مرتبہ، ایسے گھمایا 3، ایسے نہیں چلے گا، ملنا پڑے گا اس کو۔ پھر کلی کیجئے۔ کلی میں کیا کریں گے؟ آپ اپنی انگلیوں کے ذریعے سے دانتوں کے اندر کی گندگی کو صاف کیجئے اور مسواک کریے۔ ہمارے یہاں اہل حدیثوں کے یہاں مسواک کا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کی صحیحہ کی شرح میں کسی نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک کے سلسلے میں 100 حدیثیں مروی ہیں۔ کتنی؟ 100۔
اگر 100 حدیث کا درس مجھ سے آپ سنیں گے تو 100 دن دینا پڑے گا آپ کو. 100 دن میں 100 حدیث بیان کی جائے گی. اور ہمارے عمل ہوتا ہے اس کے اوپر. وہ نماز جس سے مسواک کی گئی ہو, اس نماز سے جس سے مسواک نہ کی گئی ہو, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کیا 70 درجہ زیادہ فضیلت والی نماز ہے. کرتے ہیں مسواک آپ؟ نہیں. تو مسواک کیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسواک الفم مرضات للرب, مسواک منہ کی صفائی کا اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے. غور کیا آپ نے میں نے کیا کہا؟ منہ کی صفائی اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. کتنی بڑی بات کہہ دی گئی پتہ ہے آپ کو, خالی منہ کی صفائی سے. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بسا اوقات وہ اگر وضو کرنے کے بعد ان کے بازو میں آپ کھڑے ہوں تو ان کے منہ کی بدبو کی وجہ سے آپ کھڑے نہیں رہ پائیں گے. اس کو ہمیشہ صاف رکھنا ہے, اور یہ فطری سنتوں میں سے ہے. اور ہم لوگ جب وضو کرتے ہیں نا تو بعض لوگ کو دیکھتے ہیں جو بزرگ ہوتے ہیں کلے کے پانی کو منہ میں گھماتے ہیں. اس طرح دیکھا ہوگا آپ نے, دیکھا نا کبھی آپ نے؟ یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے آپ کو. کیوں؟ اس کے ذریعے سے علماء کہتے ہیں کہ منہ کے اندر کی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں صفائی کی, وہ اس کے ذریعے سے صاف ہو جاتی ہے. ہوئی کلی آپ کی. ناک میں پانی چڑھانا ہے آپ کو, چلو لیا آپ نے, آدھا منہ میں آدھا ناک میں, یا 3 کلی کیجئے, 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائیے. دونوں طریقہ صحیح ہے. زیادہ بہتر یہ کہ آپ ایک چلو لیں, آدھا منہ میں آدھا ناک میں چڑھائیں. ناک میں جب آپ نے پانی چڑھایا تو سڑکیے پانی کو تھوڑا. ہم ناک اندر لیتے ہیں سانس, تھوڑا سڑک کے ایسا تھوڑا سا پانی سڑکیے اندر. یہ ناک کے جو پاسے ہوتے ہیں 500 کے اندر پانی جانا چاہیے. اور 3 مرتبہ ناک کو جھاڑیے, اچھی طریقے سے صاف کیجیے. فجر کی نماز کے وضو میں یہ کام آپ کو زیادہ پابندی کے ساتھ کرنا ہے. اللہ یہ کہ آپ روزے کی حالت سے ہوں. روزے کی حالت میرے کو سڑکنا نہیں ہے. میں تو معلوم پڑا پھر آگے فتویٰ پوچھیں گے مولوی صاحب سڑک کا تو اندر چلا گیا, اب روزہ رکھو کہ نہیں رکھوں. تو فجر بعد فون آتا ہے جب امام صاحب بھی بیچارے تھوڑا سا آرام کر رہے ہوں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو روزے کی حالت سے نہیں ہے تو سڑکیے, اس کو صاف کیجیے. کتنے لوگ ہوتے ہیں ناک ہمیشہ بھری ہوتی ہے. ابھی کتنا زمانہ, ٹیشو پیپر کا زمانہ نکل گیا. رومال ہمارے یہاں ہوتا ہے, اس کو استعمال کرنا چاہیے اچھے طریقے سے. اس کو صاف کیجیے. اس کے بعد چہرہ دھلیے, داڑھی کے اندر خلال کیجیے. اس کو پانی لگا کر کے انگلیوں کے پوروں سے اس کو اچھے طریقے سے اندر تک کے پانی کو پہنچائیے. وہ داڑھی کے خلال ہمارے کیسے کرتے لوگ, دونوں ہاتھ سے لے کے لگایا کہ ہو گیا, اوپر ایسا کیا ہو گیا. تھوڑا سا آپ کو عجیب سا لگے گا لیکن یہ غلطیاں ہیں ہمارے یہاں. اس کی وضاحت کون کرے گا؟ کتنے لوگ ایسے داڑھی رکھتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں 2 لوگ ایران سے آئے تھے. صحیح بخاری کی ایک شرح ہے, ہدایت القاری شرح صحیح بخاری, عبدالستار حماد ایک پاکستانی عالم, ان کی شرح ہے. انہوں نے اس میں حدیث نقل کی ہے کہ 2 لوگ ایران سے اللہ کے نبی کے پاس میں آئے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا بھی. حوض کوثر میں پانی پینا ہے نا آپ کو, نہیں پینا ہے, ادھر پینا ہے بھائی آپ کو, تو پھر یہ چہرہ داڑھی سے منور کیجیے. صالح العثیمین رحمہ اللہ, اکثر آپ حوالہ سنتے ہوں گے خطبہ جمعہ میں, سعودی عرب کے بہت بڑے عالم گزرے. ان کی جب یعنی آخری کے ایام زندگی کے, ڈاکٹر نے کہا کہ کینسر ہو گیا تھا ان کو, کہ چہرے کے بال نکالنا پڑیں گے. تو کہا کہ میں اللہ کے یہاں اس حالت میں حاضر نہیں ہونا چاہتا کہ میرے چہرے پہ داڑھی کے بال ہمیں نہیں نکالنا. جاؤ, جذبہ ہونا چاہیے آدمی کے اندر. داڑھی کا خلال کیجیے. 2-3 باتیں کر کے بات آگے بڑھاؤں. جب ہاتھ دھولیں گے تو کوہنی, ہمارے یہاں ایسا پانی ڈالتے ہیں, یہ کوہنی کا جو پیچھے کا حصہ رہتا ہے سوکھا رہ جاتا ہے. یہ سوکھا نہیں ہونا چاہیے. جب مسا کریں گے آپ پانی لیجئے, یہاں سے مسا شروع کیجئے, دونوں ہاتھ ملا کر کے دونوں ہاتھوں کو بیٹھا کر بال پہ وہ لگنا چاہیے. وہ ایسے والا نہیں ہے ہمارے یہاں, وہ اسٹائل ہے 3 انگلی میں لیتے ایسا کرتے مسا. کہاں سے لائے بھیا؟ یہ پورا آپ لیجئے, اس کو ڈالیے, پھر گدی تک لے جائیے جہاں بال ختم ہوتا ہے, پھر وہاں سے واپس اس کو ٹکا ہونا چاہیے. وہ واپس اوپر سے نہیں لانا ہے ہوا میں, یہ ہوا والا عمل نہیں ہے, یہ ٹکا رہنا چاہیے. ٹکا آپ واپس لائیے. پھر انگوٹھے سے پانی سے پہلے اس کا اندر کا انگلی سے ادھر سے اوپر کا کر کے مسا مکمل ہو گیا. اب پیر کی باری آئی آپ کی. پیر ٹخنوں سمیت دھلنا ہے, اور براجیم انگلیوں کے درمیان کا جو خلا ہوتا ہے, جو فاصلہ ہوتا ہے, اس میں آپ کو اس سے یا کسی بھی انگلی سے پانی آپ کو وہاں تک کے پہنچانا ہے. یہ کیا ہوا؟ الطہور ثلث. نماز کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ آپ کا وضو و طہارت میں ادا ہو گیا. اب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں والرکوع ثلث. 3 حصہ رکوع ہے نماز, ایک حصہ رکوع ہے نماز کا,
رکوع کیسے ادا کریں گے وہ بھی ابھی آگے وسجود الثلث، اور ایک حصہ سجدہ ہے، فمن اداها بحقها قبلت منه وقبل منه سائر عملی ومن رد علیہ سائر عملی، جس آدمی نے نماز کو اس کے حق کے مطابق ادا کیا، طہارت ہو نماز ہو، اس کو اس کے حق کے مطابق ادا کیا، تو اللہ کے نبی فرمایا کہ قبل منہ سائر عملی، اس کے سارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ نماز ادا کر رہا ہے تو کہہ رہے سارے اعمال درست ہوں گے، مطلب یہ ہوا کہ نماز اگر مقبول ہے تو سارے اعمال بھی مقبول ہو جائیں گے۔ نماز میں کچھ کمی رہ گئی تو کہا کہ ومن رد علیہ سائر عملی، نماز رد ہو گئی اللہ کے یہاں تو سارے اعمال اللہ کے یہاں رد ہو جائیں گے۔ اور کہا گیا کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ واول ما یقضى بین الناس، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حق میں نماز کا حساب ہوگا، اور بندوں کے حق میں کس کا حساب ہوگا؟ خون کا حساب لیا جائے گا۔ لہٰذا جب سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، صحیح الترغیب و ترہیب ابن حجر کی، اس میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے اور روایت صحیح ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے۔ کتنے سال؟ 60۔ اس کا مطلب کیا، وہ اس کی عمر کتنی ہے؟ یا تو 60 ہے یا 60 سے کچھ زائد ہے، کیونکہ بچہ پیدا ہوتے نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو کم سے کم 7 8 سال 10 سال تو لگ ہی جاتے ہیں، مطلب 70 سال کی عمر ہو گئی، 60 سال تک وہ نماز پڑھتا رہا، اور اس کی نماز اللہ کے نبی فرماتے قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ آپ نے بیان کی، اس لیے قبول نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس میں رکوع و سجدے کو برابر نہیں کرتا ہے۔ رکوع و سجدہ اچھا ہونا چاہیے، اور رکوع و سجدے کے بعد کا جو قیام ہے وہ بھی ہمارے ہاں اچھا ہونا چاہیے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں قابل غور نقطہ یہ ہے، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ جب اسم پر الف لام داخل کر دیا جائے تو وہ خصوصیت کا معنی دیتا ہے۔ یہاں کہا کہ اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پتہ ہی چلا کہ نماز کے اندر اور بقیہ تمام عبادات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ یہ خاص ہے اور غیر مشروط ہے، کوئی شرط نہیں ہے اطاعت کے لیے، یہاں اطاعت کرنا ہے۔ ایک اور آیت سنی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں، دونوں آیتوں میں آپ سب سے پہلے نماز کو رکھ کر دیکھیے کہ نماز کو قائم کیجئے اور اپنے اعمال کو باطل مت کیجئے۔ کیسے کہ نماز اگر آپ سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ باطل ہونے والی چیز ہے، لہٰذا یہ بات ثابت ہوئی کہ نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے باپ دادا کے طریقے سے، مولوی صاحب کے طریقے سے، جیسا لوگ کرتے ہیں ویسا کرتا ہے، اور اس کی نماز سنت کے مطابق اگر نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ فویل للمصلین، میں نے بتایا کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے سہو کرتے ہیں، میں وہ چیز شامل ہے۔ اب اس کے بعد میں نماز کو آپ شروع کریں گے، سب سے پہلے کئی چیزیں ہیں، اطمینان سے آپ آئیے، موقع نہیں ہے، اس کے بعد صف کو اچھے طریقے سے درست کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سے زائد احادیث اس سلسلے میں مروی ہیں۔ اللہ کے نبی کی زوجہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحمت، فرشتے اس آدمی پر رحمت نازل کرتے ہیں جو آدمی صفوں کو برابر کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جو آدمی صفوں کو برابر کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صفوں کو تم برابر کرو، صفوں کو تم برابر کرو، کو برابر کرتے رہو، ورنہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اختلاف ڈال دے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ صفوں کو برابر کرو، میں بکری کے کالے بچے کی شکل میں صفوں کے درمیان شیطان کو داخل ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ جب یہ فرامین صحابہ نے سنے کہ صفوں کو برابر کرو، اس طرح مل جاؤ جس طرح سے ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے مل جاتی ہے، تو نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی اپنے پیر سے پیر، ٹخنے سے ٹخنا اور کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑا ہوتا تھا۔
یہ پتہ چلا کہ نماز میں صف کی درستی کا طریقہ یہ ہے کہ کاندھے سے کاندھا ملا ہونا چاہیے اور ٹکنے سے ٹکنا ملا ہونا چاہیے۔ اب ہماری غلطی کیا ہوتی ہے؟ دو غلطی ہے۔ ایک تو ہمارے یہاں وہ 46 انچ کا کرتا پہن کے وہ 4 انچ کی فاصلہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں پہلے سے آ کے، یہ طریقہ غلط ہے۔ یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی بازو والے سے فاصلہ ہونا چاہیے، اور شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ بازو والے سے فاصلہ نہیں، بازو والے سے اس طرح مل جاؤ، جس طرح انگلیاں ملی ہے نا اس طرح ملو۔ اب کیسے ملیں گے آپ؟ جب آپ نماز کے لیے آئیں گے تو پہلے قدم نہیں ملانا ہے، ہمارا پہلے قدم چوڑا کر لیتے، تو بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو یہ چوڑا قدم کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ چلو ان کو چھوڑیے، پہلے آپ کو کاندھے سے کاندھا ملانا ہے۔ سب درستی کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ پہلے بازو والے سے کاندھا ملائیے، جب کاندھا ملے گا جتنا کاندھا ملنے کے بعد پیر پھیلانے کی گنجائش رہے گی اتنا پیر پھیلائیے، تو بازو والے کے پیر سے پیر اور ٹکنے سے ٹکنا ملے گا۔ یہ صف کی درستی کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ ہمارے کیا کرتے ہیں لوگ؟ یہ ایسے ملاتے ہیں، اس کی کانی انگلی پیر کی بازو والے کی یہ ملی ہے، اور کرنٹ نہیں جا رہا اس کے اندر، کرنٹ کے واسطے نہیں کہا گیا کہ بھائی ملے گی تو جا رہے ہیں اندر سے، نہیں، یہ اس طرح ملنا ہے آپ کو۔ تھوڑا پیر کراس ہوگا، ٹیڑھا ہوگا، چلے گا۔ کسی کا پیر بہت موٹا ہے اور پیچھے سے پتلا ہے تو جتنا حصہ مل جائے تو جتنی استطاعت ہو آدمی کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ صفوں کو درست نہیں کرتے تو ڈر ہے ان کے بارے میں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو بگاڑ دے گا۔ چہرہ بگڑنا کیسے کہتے معلوم؟ شکلیں بگڑ جانا۔ تو یہ پتہ چلا کہ نماز میں صف کی درستگی واجب ہے، نماز کی تکمیل کا حصہ ہے، اور جو آدمی نماز میں صفوں کو برابر نہیں کرتا اس کی نماز مکمل نہیں ہے، اس کے اجر و ثواب میں کمی ہوگی، وہ سنت کا مخالف ہے اور وہ آدمی نافرمان ہے۔ تو ابھی ہم یہاں تک کہ پہنچے ہیں، اس میں آپ آخری بات جو 2 باتیں مجھے بطور خاص ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو عنوان سے الگ ہے، اپنی عورتوں کو اپنے گھر میں رکھیے۔ ابھی کل میں دوا لانے کے لیے گیا تھا تو ہمارے جو ڈاکٹر نے تذکرہ کر رہے تھے کہ شہر میں جس مقام پر دیکھو عورتوں کی بھیڑ نظر آ رہی ہے، تو خطبہ اس پر توجہ دیں۔ اب آپ کو بھی توجہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں قرار پکڑیں، گھر میں رہیں اور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ کریں۔ ضرورت کے مطابق عورت گھر سے باہر نکلے۔ ہمارا جو ٹرینڈ چل رہا ہے ہر ہفتے گھمانے لے کے جانا، اور پھر حضرت عائشہ کی حدیث بیان کرنا، کہتے ہیں عائشہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھمانے لے آتے تھے، ہر جمعہ لے آتے تھے، اور ایسے مقام پہ لے آتے تھے جہاں مرد ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں واٹر فال پہ عورتیں، میلوں میں عورتیں، اور شاپنگ مال میں عورتیں۔ ابھی وہ فتنہ ہمارے یہاں نیا آیا ڈیمارٹ شریف جو ہمارے یہاں کھلا ہے، وہاں عورتیں، سب جگہ عورتیں ہمارے یہاں۔ اور روایت کیا ہے؟ حضرت عائشہ تقویٰ ہے آپ کے پاس میں، آپ کو حیا آنی چاہیے حضرت عائشہ کا حوالہ دیتے ہوئے۔ کتنی باپردہ خاتون تھی آپ کا برقع ایسا ہے جس پر سعودی عرب کے علماء کے مطابق حرمت کا فتویٰ لگے گا، یہاں ڈیزائن، یہاں ڈیزائن، یہاں سے فٹ، وہاں سے فٹ۔ چادر ایسی ہونی چاہیے برقعے کی کہ اس میں عورت سمجھ میں نہ آئے۔ یہاں تو اگر عورت کسی گلی سے نکلے تو پتہ چل جائے کس سے گھر کی لڑکی ہے، ایسا نقاب ہے آپ کا۔ تو عورتوں کو شوہر کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، کنٹرول ہونا چاہیے آپ کا۔ صرف ذمہ داری آپ کی یہ نہیں کہ آپ نے 2-4 ہزار روپے کما کے لا کے دے دیا بیوی کے ہاتھ میں، اب گھر خرچہ وہ چلائے گی، سبزی والا آتا ہے سبزی وہ خریدے گی، گوشت والے کیا وہ جا رہی ہے۔ مردوں کو شرم آتی ہے کہ عورتیں گوشت لینے آئے پہلے ان کو دے دو، مرد نہیں آپ کے گھر میں، کون سی مردانگی ہے آپ کی؟ تو عورتیں گھر میں قرار پکڑے، مرد کی ذمہ داری ہے عورت کو سدھارے۔ حدیث میں آتا ہے کوڑا لٹکاؤ، کوڑا گھر میں یہ کیوں لٹکایا جائے؟ تاکہ گھر والوں پہ دباؤ رہے کہ غلطی کرے اس سے پڑے گی، مارنا نہیں ہے، اس سے خالی لٹکانے کا حکم دیا گیا، ایسی مار نہیں مارے جس سے نشان چھوٹ جائے، تو اس پہ دھیان دیجئے۔ اور دوسری بات یہ ہے وہ ہمارے یہاں ویڈیوز وائرل کرنے کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان فاحشات پھیل جائیں، برائیاں پھیل جائیں، دنیا اور آخرت دونوں جگہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہمارے ہاں وہ آگرہ روڈ کے اس پار سے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور آگرہ روڈ کے اس پار سے دوسری وائرل ہوتی ہے، وہ اس کی بیوی کی برائی بیان کر رہا ہے، یہ اس کی بیوی کی برائی بیان کر رہا ہے، اور کیا ہے یہ بڑے بڑے سیاستداں بنتے ہیں، اور ہمارے عوام کے جو لوگ ہیں ان کا بھی یہ کردار ہے۔ کوئی ڈاکٹر کسی دواخانے میں پکڑا گیا اس کی ویڈیو وائرل کرتے ہیں، کوئی مولوی صاحب کہیں پکڑے ہوئے چلے گئے ان کی ویڈیو، مولوی ایسے ہوتے ہیں۔ تو کیا کر رہا ہے بھائی، تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ برائیاں پھیل جائیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب ہے۔ وہ کرتے نہیں ہیں، وہ پھیلانے کے اسباب اختیار کر رہے ہیں نا،
دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی پردہ پوشی کرے، تو پردہ پوشی ہونی چاہیے۔ سیاست کو آپ سیاست کی جگہ رکھیے، معاملات کو معاملات کی جگہ رکھیے۔ کوئی بھی انسان اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی غلطی سے آپ یہ 14 سال 12 سال کے لوگ اس طرح کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کیا اثر پڑے گا ان کے اوپر بتائیے آپ۔ تو یہ جو بدتمیزی ہو رہی ہے نا، یہ بہت بدبخت قسم کے لوگ ہیں جو سماج میں اس طرح کی بلاؤں کو عام کر رہے ہیں، جو لوگوں کی تربیت پہ برے اثرات پڑ رہے ہیں۔ یہ مولوی صاحبان بیچارے خطبہ دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، پکڑ پکڑ کر لوگ کو مسجدوں میں لا رہے ہیں، یہ نیا نیا کام کر رہے ہیں۔ یہ شہر خریدا ان لوگوں نے کہ کچھ بھی چاہیں گے کریں، کوئی نہیں بولنے والے ان کے اوپر۔ یہ تو ان علماء کی ذمہ داری ہے، میں تو بہت چھوٹا ہوں، ان کی ذمہ داری جن کی باتیں لوگ سنتے ہیں، جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، کہ آپ سیاسی لوگوں سے ڈرے نا، کھل کے بیان دے اور آ کے بتائے کہ ان کا طریقہ کار دین و شریعت کے مخالف ہے، ہمارے بچوں کو بگاڑنے کے عمل کرنے والا ہے۔ اس سے بچیے، یہ عذاب علیم کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک بنائے، صالح بنائے، دین پر زندہ رکھے، دین پر موت دے۔ جو لوگ بیمار اللہ شفا دے دے، جو مقروض اللہ قرضوں کا ادا کر دے، جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کے پریشانی کو دور کر دے۔ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی محبت پیدا کر دے، سچا پکا نمازی بنائے۔ جو نمازیں ہم نے پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو غلطیاں خطائیں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، فضل خاص سے درگزر فرما دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وجل وأم أكبر۔